السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 50ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا جب ارادہ کیے تب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کا جو لشکر تھا جو احرام کی حالت میں مکہ تشریف لے کے عمرہ کرنے، صرف اس ڈر سے روک دیا کہ مشرکین مکہ نے جو اس عمرہ سے کچھ دن قبل احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 10,000 کا لشکر لے گئے تھے، اس کے بعد جو ذلت ان کو نصیب ہوئی، اس ذلت کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی طاقت کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ قریش کی اجازت کے بغیر وہ عمرہ کر لیں۔ لہذا مشرکین مکہ نے اپنے بچی کچی پولیٹیکل عزت اور اکنامیکل پاور کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اس سال چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کرنا۔ اسی موقع پر جو حدیبیہ میں پیش آیا، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ نے اپنی تلواریں مسلمانوں کے سامنے ڈال دی اور مسلمانوں سے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا اور یہ کہا کہ 10 سال تک اب ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے عرب کے خطے میں دعوتی کام کرنے کے لیے عمدہ راہیں ہموار ہو گئی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے ہرگز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پلٹ کر مدینہ میں جو تشریف لے کر آئے تو جب 10 سال کا عنوان ہو گیا، جتنی چھوٹی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں لڑنا چاہتی تھی، چاہے وہ یہود کے بنو نذیر ہو، بنو قینوقا یا بنو قریظہ یا بنو غطفان جو عرب میں سے تھے یا بنو المستلق جو عرب میں سے تھے یا قریش جو مکہ میں رہا کرتے تھے، ان تمام دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی ہار کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب یہ عظیم اور عمدہ موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ جہاں پر امن و امان ہے، دشمن خاموش ہے، دشمن کے سینوں میں مسلمانوں کا ڈر ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عظیم موقع تھا کہ دین اسلام کی دعوت کو دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچا دیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعوتی سرگرمیوں کو نیشنل لیول سے ہٹا کر انٹرنیشنل پر پہنچانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم دعوتی کام کے لیے دیگر ملکوں کے بادشاہوں کو جو عرب کے علاقے کے باہر تھے خطوط لکھنا شروع کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی لیٹر ان کو لکھتے جس خطوط کا بنیادی پیغام یہ ہوتا کہ تم اپنی رعایا کے ذمہ دار ہو، تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، تم اپنی قوم کے بادشاہ ہو، جس طرح تم اپنی قوم کے دیگر معاملات میں ذمہ دار ہو، تمہاری اب یہ ذمہ داری ہے کہ میرے اس پیغام کو قبول کرو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور مجھے رسول ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں ماننا، اس آخری شریعت پر ایمان لے کر آؤ، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری ساری رعایا، تمہارے سارے قبیلے والے اور تمہاری ساری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ اس لیے کہ جس طرح زندگی کے تمام معاملات میں تم ان کی رہنمائی کرتے ہو، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی تمہیں رہنمائی کرنی پڑے گی۔ اگر تم رہنمائی نہیں کرو گے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہارے ذمے ان کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیس کے ساتھ، اس بنیاد کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو بڑے بڑے بادشاہ تھے یا ان بادشاہوں کے انڈر یا ان بادشاہوں کے ساتھ جو ان کے حاکم، جو ان کے گورنر مختلف مقامات پر کام کیا کرتے تھے، سب تک صحابہ کرام کی دعوتی ٹیم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا پیغام عام کرنا شروع کیا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ٹیم میں دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ یہ وہ دہیہ کلبی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے پیغام سنانے کے لیے اللہ کا، تو دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے، ان کو دعوتی پیغام کی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ حارث رضی اللہ عنہ کو دعوتی پیغام کی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ مختلف علاقے جو عرب کے تھے، عرب کے قبیلے کے بڑے بڑے سردار کے پاس خطوط جاتے تھے، جس خطوط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی پیغام یہ لکھتے تھے: سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کو تسلیم کر لیا۔ جہاں کفار کو سلام دی جاتی تھی، یعنی سلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا: سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کو اختیار کر لیا،
جب آدمی اسلام میں آ جاتا ہے تو بے شک سلام کہنا اس کے لیے درست اور جائز بات ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک بہت بڑے بادشاہ ہرقل جسے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس دین اسلام کا پیغام پہنچا، جس میں لکھ دیا گیا تھا سلام و اس پر جس نے اس ہدایت کو تسلیم کیا، میں اللہ کی طرف سے آخری رسول ہوں، میری رسالت کو تسلیم کر لو۔ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، اسے آخری شریعت تسلیم کر لینا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ پیغام انہیں دیا گیا اور بنیادی کانسیپٹ یہ دیا گیا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہاری قوم کا سارا جو سو گناہ تمہارے سر پر آنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے کا دستور یہ تھا، علماء کرام کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، کہ قبیلے کے لوگ جو تھے وہ اپنے بادشاہ کے دین پر چلتے تھے، وہ اپنے بادشاہ کی بات پر چلتے تھے، کہ اگر کوئی بادشاہ یا قبیلے کا سردار اسلام قبول کر لیتا تو ساری قوم اسلام قبول کرنے کے چانسز زیادہ تھے، اس لیے کہ لوگ بادشاہ کی اتباع کیا کرتے تھے۔ دہیہ کلبی کے ذریعے ہرقل کے پاس پیغام دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی پیغام عمان کے شاہ کو دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے جو سو بادشاہ کے پاس اپنا دعوتی پیغام گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی پیغام نجاشی کے پاس جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو دیا۔ جب نجاشی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی لکھ کر دیا، وہ اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، ایک تنکے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کو پہنچایا تھا ان سے کہا، اور اپنی رعایا میں جتنے لوگ تھے ان سب سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام میرے پاس بھیجا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اس تنکے سے بھی زیادہ نہ بڑھ کر ہے نہ کم ہے، انہوں نے جو کچھ بات کہی ہے بالکل درست اور ٹھیک بات کہی ہے۔ ہوا یہ اس زمانے کا ایک بڑا بادشاہ نجاشی نے دین اسلام کو قبول کیا۔ نجاشی کی بادشاہت کو آج تاریخ نگار یوتھوپین ڈائنیسٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس زمانے میں نجاشی کا جو زمینی رقبہ تھا جہاں اس کی بادشاہت تھی، آج علماء کرام نے کہا وہاں پر آج موجودہ زمانے میں 7 بڑے ملک آتے ہیں، جس میں سوڈان شامل ہے، صومالیہ شامل ہے، یمن شامل ہے اور دیگر 4 ملک شامل ہیں۔ گویا ان علاقوں میں جہاں لوگ آج بستے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعے بنفس نفیس صحابہ نے دعوت اسلام دے دی۔ جب نجاشی نے اسلام کو قبول کیا، عیسائیت کا پلڑا گرا اور اسلام کے اندر جوق در جوق عیسائی دین اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام کو قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خط پرشین ڈائنیسٹی کے بادشاہ جس کو آج کے تاریخ نگار پرشین ڈائنیسٹی کہتے ہیں، اس کو جب دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اصول یہ تھا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے یا ان تک پیغام نہیں پہنچاتے، جس طرح زندگی کے دیگر معاملات میں تم ان کے ذمہ دار ہو اسی طرح اس معاملے میں تم ان کے ذمہ دار ہو، ورنہ گناہ ان تمام کا تمہارے سر ہونے والا ہے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اہم خط اس وقت کے جو بڑا بادشاہ تھا جسے روم کہا جاتا ہے، یعنی اس زمانے کا سپر پاور تاریخ نگار جسے کہتے ہیں، آج کی زبان میں جس کے امپائر کو رومن امپائر کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی پیغام اس کے پاس پہنچا، جس میں بہت سارے عیسائی اس کے زمینی رقبے پر رہتے تھے، کئی سارے عرب اس کے زمینی رقبے پر رہتے تھے۔ ناظرین کرام، 6 ہجری کے بعد جب امن کا ماحول ہوا، جب دشمنوں نے اپنی تلواریں مسلمانوں سے ڈر کر اپنی میانوں میں ڈال لی اور ہر طرف امن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر چلے گئے۔ نیشنل لیول پر ریاض کا علاقہ ہو، جدہ کا علاقہ ہو، طائف کا علاقہ ہو، مکہ ہے، مدینہ ہے یا اس کے علاوہ دیگر علاقے، دعوتی ٹیم یہاں بھی دعوت لے کر پہنچتی، قبیلے کے سرداروں کے پاس پہنچتی، قبیلے کے سرداروں کو دعوت دی جاتی، ان کی ذمہ داری ہوتی کہ قبیلوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول دین اسلام کی تبلیغ کا کام بڑے ہی زوروں شوروں سے کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا ناظرین جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 4 سال ابھی باقی ہیں اور بڑے ہی عمدگی سے دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو لوگوں تک دیا جا رہا تھا۔ مقصد یہ تھا، اگر آپ سارے سیرت کورس کو توجہ سے سنے ہیں تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے جو حالات گزشتہ 18 یا 19 سال سے تھے، پریشان کن حالت تھے، لیکن اس کا اچھا پہلو یہ تھا کہ ہر پریشانی، ہر جنگ، ہر لشکر جو مسلمانوں سے لڑنے آتا تھا، اس کی بدولت مسلمانوں کا نام، اسلام کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا دشمنوں
के घरों तक होता, दुश्मनों तक भी होता, दोस्तों तक भी पैगाम दिया जाता। दुनिया के हर खित्ते में जो लोग मुसलमानों से होने वाले जंगों पर नजर रखा करते, मुशरिकीन मक्का की जंगों से, मुशरिकी मक्का से होने वाली जंगों पर नजर रखते, यहूद से होने वाली जंगों से नजर रखते, ईसाइयों से होने वाली जंगों पर नजर रखते, वो तमाम दुनिया के लोग जानते थे ये कौन सी ताकत है जिसके दुनिया का दुश्मन उठकर जाता है लेकिन जलील व खार होकर अपने साथ जिल्लत लेकर आता है। इस्लाम की दावत दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो गई, यहां तक कि यही 6 हिजरी सुलह हुदैबिया के बाद जब 7 हिजरी का आगाज हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मदीने के करीब कुछ ही दूर कर फासले पर एक इलाका था जिसे खैबर कहा जाता है। बनु नज़ीर और दीगर जो यहूद थे जिनको मदीने से निकाल दिया गया था, खैबर एक ऐसा इलाका था जहां यहूद ज्यादा बसा करते थे। बनु नज़ीर को जब मदीने से निकाला गया तो बनु नज़ीर जाकर खैबर के यहूद से मिल लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेलिजेंस टीम, एक तो वो इंटेलिजेंस टीम जो जमीन पर रिपोर्ट लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी, दूसरी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम थी जो आसमान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही इलाही के जरिए पैगाम दिया करती। गोया जिब्रील अलैहिस्सलाम वही मतलू और वही गैर मतलू, यानी वो वही जो कुरान का हिस्सा है और वो वही जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, उसके जरिए पैगाम दिया करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली कि खैबर के ये यहूद हैं उनसे बनु नज़ीर के यहूद जा मिले हैं जिनको मदीने से निकाल बाहर किया गया था। अब वो ये इरादा रखते हैं कि जब कुरैश उनका साथ नहीं है तो यहूद खुद मिलकर यहूद मुसलमानों पर हमला करने की प्लानिंग है, मदीने पर हमला करने की प्लानिंग है। जिस तरह बनु नज़ीर को उनका अहद तोड़ने की वजह से, उनके टेररिज्म और दहशतगर्दी की वजह से मदीने से निकाल बाहर कर दिया था, वो चाहते थे दोबारा अपने टेररिज्म, अपनी दहशतगर्दी के जरिए मदीना पे हमला कर दें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला मिली कि यहूद का एक गंदा प्लान है कि मुसलमान जो अमन व अमान से मदीने में जिंदगी गुजार रहे हैं और मुसलमान जो अमन व अमान से दीन पर अमल कर रहे हैं, मुसलमान जो अमन व अमान से दुनिया भर के अंदर इस्लाम की तबलीग का काम कर रहे हैं, इस तबलीग के काम को रोका जाए। यहूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़्ज़ रखने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वाली कौम, वो कौम अब मदीने पर हमले की तैयारी करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इस बात का पता चला, हुदैबिया से आने के बाद जब 7 हिजरी का आगाज हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किया कि खैबर की तरफ कूच किया जाए, क्योंकि वहां से फितनों का ज़हूर हो रहा है। कबल इसके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा एक कोशिश रही, जहां फितनों की बदबू आती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वहीं खत्म कर दिया करते। यहूद अभी प्लानिंग कर ही रहे थे, क्योंकि ये जंगे लड़ना कोई बच्चों के वीडियो गेम का मामला नहीं है कि कुछ अगर आप बटन दबा दें कहीं से बम आ जाएगा, कुछ बटन दबा दें कहीं से रॉकेट आ जाएगा। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, इसके लिए मैप्स की जरूरत पड़ती है, इसके लिए स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है, इसके लिए चालबाजी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हथियार की जरूरत पड़ती है। मुशरिकीन मक्का ढेर हो चुके थे, अब बनु नज़ीर खैबर के यहूद मुसलमानों के खिलाफ प्लान कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी इंटेलिजेंस टीम थी, ऐसा पावर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, ऐसी सलाहियत दी गई थी, ऐसी दूरअंदेशी दी गई थी कि खैबर की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के इल्म के बगैर पहुंच गए। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सा लश्कर लेके खैबर में पहुंचे तो यहूद सुबह सुबह जो अपने खजूर के खेतों की तरफ खेती बाड़ी करने जा रहे थे, उनकी औरतों और कुछ यहूदियों ने देखा जब सुबह सुबह सूरज निकला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल कर जब खैबर पहुंचे जिस दिन, उस दिन वो खेती बाड़ी करने वाले यहूद जो किसान थे, उन्होंने कहा कि लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खैबर में भी तशरीफ ला चुके हैं। यहूद को जैसे ही पता चला, जो जंग लड़ने वाले थे खैबर में, यहूद जो फौजी थे, एक तो आम सिविलियंस होते हैं, दूसरे फौज होते हैं। जब लड़ाई का मामला होता है उस जमाने में सिविलियंस और फौज सब एक हो जाते थे, लेकिन जब बनु नज़ीर और खैबर के यहूद को पता चला हमारी ये इत्तला, हमारी ये साजिश जो हम अंदरूनी तौर पर कर रहे थे कि मुसलमानों पर हमला करेंगे, कैसे इनको पता चल गया। लिहाजा खैबर में बड़े बड़े किले हुआ करते थे, यानी फोर्स हुआ करते थे। जब पता चला खैबर के यहूद को तो अपने अपने किलों के दरवाजे बंद कर लिए और अपने आप को अपने किलों के अंदर बंद कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस मंजर को देखा तो यहूद का जो डर इस्लाम से था, यहूद का जो डर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान फौज से था, वो जाहिर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी चीज से फायदा उठाओ, जिस किले में जो यहूदी कबीला बन हो चुका है, एक एक किले का मुहासिरा कर लिया जाए, एक एक किले को कवर कर लिया जाए, उनको घेर लिया जाए। एक एक करके किलों को मुसलमान ने खैबर के सारे किलों को घेर लिया, हत्ता के 15 से 20 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में किलों को फतेह करने लगा दिए। अली
अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की नसीहत करते हुए भेजा, कहा ए अली तुम खैबर के उस किले पर जाओ और किला फतेह करने से पहले वहां के यहूद जब तुमको अगर अपने आप को हवाले नहीं कर देंगे तो सबसे पहले तुम यहूद के किले के बाहर खड़े होना और उन्हें इस्लाम की दावत देना। ये अच्छाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार की नोक पर फैला, तो इस्लाम जबान से फैला है, इस्लाम कुरान से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम नरमी से फैला है। ये तुम्हारी अपनी दिल की तसल्ली की बात है अगर तुम कहते हो तो कि इस्लाम तलवार से पहुंचा। यहूद के किले के पास गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे पहले इस्लाम की दावत देना सहाबा कराम को, और कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर तुम्हारी तरफ से किसी एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए ये सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बड़ी बात है, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, i+ टीवी के जरिए जो पैगाम आपको पहुंचाया जाता है इसी मकसद से खातिर कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी तरफ से अगर किसी आपकी किसी एक की इस्लाह कर दे, इसमें हमारी आखिरत का फायदा है। और फिर अगर आप भी i+ टीवी का साथ देना चाहते हैं, i+ टीवी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आप भी उन लोगों में से होंगे। अगर इस चैनल के माध्यम से अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी एक की इस्लाह कर दे तो आप i+ टीवी को सपोर्ट कर कर उस हदीस में इंशाअल्लाह अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं। कहा अगर तुम्हारी तरफ से अली अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी एक को हिदायत दे दे वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर बात है। सहाबा कराम जाते, किलों को घेरते, उनके सरदारों से बात करते, उनके सरदार से मीटिंग करते, दीन इस्लाम की दावत देते। जब वो इस्लाम कबूल करते उन्हें छोड़ दिया जाता, या नहीं करते लड़ना चाहते उनसे मारका किया जाता, या मर्दों को जो लड़ना चाहते उन्हें कैद कर लिया जाता या उन्हें मार दिया जाता, या वो औरतें जो बच्चे थे उन्हें कैद बनाकर अमन व अमान से स्लेव्स के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उनके साथ जो मामला दारी की जाती। नाज़रीन इकराम, खैबर देखते ही देखते 15-20 दिन में मुसलमानों ने फतेह कर लिया। इधर मुशरिकीन मक्का चुप हो गए, छोटे छोटे दुश्मन चुप हो गए, बनु गतफान वगैरह चुप हो गए, बनु नज़ीर को निकाल दिया गया था मदीने से, उसके बावजूद मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करें। लेकिन खैबर फतेह होने के बाद यहूद की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, यहूद की तमाम तरह साजिशें निस्तो नाबूद हो चुकी थी। एक तरफ मुशरिकीन को खामोश बैठा दिया गया, दूसरी तरफ यहूद को खामोश बैठा दिया गया। अब आने वाले दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाई लश्कर का हंगामा होने वाला था। उस ईसाई लश्कर का सामना किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में आपको बात बताई जाएगी। खैबर फतेह होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में, क्योंकि 6 हिजरी में नाज़रीन कराम सुलह हुदैबिया हुआ था जो हमने आपके सामने बात रखी थी। अब जब 7 हिजरी आ चुकी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादे के मुताबिक मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि आप चले जाइए, 10 साल तक जंग नहीं लड़ेंगे। और पहली बात ये एग्रीमेंट पाई गई थी कि आप इस साल उम्रा नहीं करना, आइंदा साल आकर उम्रा करना। 7 हिजरी का आगाज हुआ, फिर से वही महीना आता है जिस महीने में 6 हिजरी में उम्रा के लिए गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैबर से फतेह होने के बाद जब मुसलमानों की ताकत और मजबूत हो गई, इधर यहूद डर गए, इधर जो सो मुसलमानों ने मुशरिकीन पर दबदबा बना दिया। अब अमन व अमान के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गालिबन 2000 साहबा कराम की जमात ने उम्र कदा का इरादा किया, यानी वो उम्रा जो पहले करने के इरादे से गए थे लेकिन उसे इजाजत नहीं मिलने की वजह से अब उसे कदा किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2000 का लश्कर लेकर एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक की सदाएं लगाते हुए मक्का की तरफ कूच करते चले गए। मक्के को ये लश्कर 3 दिन से जायद के सफर में पहुंचा और मक्के के लोगों को इस बात की इत्तला दे दी गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लश्कर के साथ उम्रे का इरादा करने आ गए। जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट पे कुरैश भी कायम थे, एग्रीमेंट पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कायम थे। लेकिन इस मौके पर हुआ ये क्योंकि पहली मरतबा गुज़िश्ता साल जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से गए थे बगैर जंग के हथियार के, तो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों के लिए जंग की तैयारी कर ली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था कि कहीं कुरैश अपने अहद और एग्रीमेंट को तोड़ दें तो क्या होगा। लिहाजा इस बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम के साथ साथ जंगी असलाह भी साथ रख चुके थे, घोड़सवारों को ले लिया था, जंग लड़ने वाले साहबा कराम को ले लिया था, हथियार सारे ले लिए थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के हुदूद में अभी दाखिल नहीं हुए थे, हरम के हुदूद में अभी दाखिल नहीं हुए थे, तो मुशरिकीन मक्का के एक काफिला जो उनको भेजा गया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लेने के लिए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर एक बड़ी उम्दा बात कही। हर मुसलमान जान ले कि अगर इस्लाम
تلوار کے بازو پر پہنچا ہے، یہ مشرک آدمی کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بچپن سے لے کے آج تک کبھی دھوکہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی جنگیں لڑ لی، اتنا قتل کر دیا، اتنا مال مسلمانوں کا لوٹ لیا، اتنا جانی نقصان مسلمانوں کو پہنچا، گھر کے باہر مسلمانوں کو نکالا گیا، لیکن وہی مشرک جو مسلمانوں کو اپنے گھر کے باہر نکالے، وہی مشرک جو مسلمانوں کا قتل کیے، وہ اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ہم نے بچپن سے لے کے آج تک آپ کو دھوکہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے سال، گزشتہ سال آپ نے وعدہ کیا تھا جنگ کے ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، صرف احرام باندھنا کرائیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنگ کے ہتھیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، ہم حرم کے حدود کے باہر ہمارے ہتھیار کو چھوڑیں گے، یہ ہماری دفاع کے لیے ہے، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، لیکن جب حرم کے حدود میں ہم داخل ہوں گے ہم عام ہتھیار جو ہوتے ہیں سفر میں وہ لے کر داخل ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمدہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی کہ بچپن سے لے کے آج تک مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی آپ کے ساتھ دھوکے کا تجربہ نہیں کیا، آپ نے جو جو عہد کیا، جو جو وعدہ کیا، ہمارے وعدوں کو نبھایا۔ ناظرین کرام، آج مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اپنے وعدوں کو نبھائے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ غیر مسلموں سے جو وہ وعدے کریں اپنے وعدوں کو پورا کریں، اپنی زبان پر قائم رہیں، جو چیز اپنی استطاعت میں اس چیز کو انجام دے، جو چیز ہماری استطاعت میں نہیں ان چیزوں کو انجام نہ دے۔ ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلہ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو مدینہ جا کر یہاں کے لوگوں کو مدینے کی آب و ہوا نے، وہاں کے بخار نے کمزور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جب تم طواف کرنے کے لیے حرم کے اندر صحن میں اترنا تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ کندھے سے کندھا ملا کر پہلے 3 چکر کو زمین پر دوڑ لگا کے کرنا، تاکہ تمہاری قدموں کی آہٹ سے مشرکین مکہ کے دل ہل جائے، انہیں پتا ہو جائے کہ مسلمان کمزور جماعت نہیں، مسلمان ایک طاقتور جماعت ہے، جن کے سینے میں اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے، جن کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ ہرگز کمزور نہیں پڑتے۔ پہلے 3 چکر ذرا تیز چل کر لگائے تاکہ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے، اس کے بعد اطمینان سے چکر لگائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ 3 دن تک رہنا اور 3 دن کے بعد چلے جانا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کرتے، لیکن مشرکین مکہ کے سردار کہتے ہیں آپ یہاں سے نکل کر چلے جائیے، کیونکہ وعدہ 3 دن کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش کہ تم مجھے رکنے دیتے اور میں یہاں شادی کرتا اور ولیمہ کرتا اور تمام کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔ مشرکین مکہ کے سرداروں کو یہ ہیبت لگی تھی کہ کہیں شادی کے بہانے سے رک جائیں گے، لوگ ان کے قریب آئیں گے، لوگ اسلام کو قبول کریں گے، بات اور بڑھتی چلی جائے گی، لہذا ان لوگوں نے کہا کچھ نہیں، ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مکہ سے نکل جائیے، وعدہ ہمارا پورا ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے۔ اس موقع پر ناظرین ایک ایسے شخص کا ذکر ضروری ہے جس کو اسلامی سپہ سالار کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، ایک ایسی فوجی کمانڈر کی حیثیت سے یاد کرتی ہے جس کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلہ لیے، یہ خالد بن ولید وہ شخص ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف تھے، جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف تھے، جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں عمرہ سے روکنے کے لیے اسوان مقام پر آنے والے بھی ایک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کئی مرتبہ یہ جو تلوار کو اپنی نکالے تھے، لیکن اب خالد بن ولید کو احساس ہوا آج جب مسلمان عمرہ کے لیے داخل ہونے والے ہیں میں تو انہیں نہیں روک سکتا، تمام مشرکین مکہ نے اجازت دے دی ہے، لہٰذا خالد بن ولید شرمندگی سے بچنے کے لیے مکہ کی وادی چھوڑ کر چلے جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن یہاں قیام کرتے، خالد بن ولید کے ایک بھائی تھے جن کا نام ولید بن ولید تھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید سے پوچھا جب مکے کی وادی میں عمرہ کے لیے آئے تو کہا این خالد، اے ولید تیرا بھائی خالد کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بھائی بن ولید نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل ضرور ان کو ہمارے پاس لا دے گا، لیکن خالد بن ولید واپس لوٹ کر نہیں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر عمرہ قضا کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مشرکین مکہ نے وعدہ نبھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا۔ مسلمانوں کی طاقت سے یہود اور مشرکین سب خاموش ہیں
اور امن و امان سے اسلام کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، صرف عیسائیوں کا سامنا باقی ہے۔ کیا وہ حالات ہوتے ہیں اور کیسے عمرہ قضا کے بعد کیا مشرکین مکہ سے ہٹ کر مدینہ والوں کو مکہ حوالے کر دیے، یا کچھ اور وجہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ فتح کرنے کے نکلے؟ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ فتح مکہ کا اہم باب آپ کے سامنے کھولا جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 2 سال کیسے اسلام غالب ہوا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں ہیں، وہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔